محل کا دروازہ کھلا اور گھوڑے پر سوار شہزادی نیلم محل میں داخل ہوئی۔ شہزادی کے داخل ہوتے ہی کنیزیں خدمت میں لگ گئیں۔ شہزادی نیلم غصے کی بہت تیز تھی، کسی کی غلطی معاف نہ کرتی۔ شہزادی کے والد راجہ صاحب اور والدہ رانی دونوں شہزادی سے بہت پیار کرتے تھے۔ بہار کا موسم تھا، شہزادی نیلم کو پھول بہت زیادہ پسند تھے، خاص طور پر گلاب کے پھول۔ شہزادی نے اپنے خادم کو بلایا اور اس سے کہا، مجھے روز تازہ گلاب کے پھول چاہیے۔ خادم جو کہ سر جھکائے کھڑا تھا، اس نے جی شہزادی صاحبہ کہہ کر سر ہلایا۔ شہزادی، اس کام کے لیے کسی ایک بندے کو مخصوص کر لو، کوئی دن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ خادم، جو حکم شہزادی صاحبہ۔ کل ہی ایک نیا خادم آیا ہے، میرا بھانجا ہے، بہت زیادہ محنتی ہے، وہ روز یہی کام کرے گا۔ شہزادی غصے سے بولی، ہم سے پوچھے بغیر تم نے نیا خادم بھی رکھ لیا، کس کی اجازت سے؟ خادم بہت زیادہ ڈر گیا اور سہمی آواز میں بولا، شہزادی صاحبہ، منہ پھسل گیا تھا، معاف کر دیجیے، ابھی تک رکھا نہیں، یہ اس کا پہلا کام ہوگا، اگر آپ حکم کریں تو۔ رانی صاحبہ مل چکی ہیں اس سے۔ شہزادی، بس میں سب اچھی طرح سمجھتی ہوں، خیر ابھی ہم تھکے ہیں، کل وہ پھول لائے گا تو دیکھ بھی لیں گے۔ خادم، جی بہتر شہزادی، اب تم جا سکتے ہو۔ خادم چلا گیا۔ خادم نے اپنے بھانجے سلیم کو کام دے دیا اور کہا کہ کام وقت پر وہ روز صبح پھول شہزادی صاحبہ کو دے آنا۔ سلیم بولا، میں سمجھ گیا کام۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے کوئی کام تو ملا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی سلیم نے محل کے باہر سے ڈھیر سارے تازہ پھول اکٹھے کیے اور پھر محل لوٹا۔ خادم نے اسے شہزادی کی خدمت میں پیش کیا۔ سلیم نے جو ہی شہزادی کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے پھول زمین پر گر گئے۔ وہ خادم معافی کے لیے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، معاف کر دیں مجھے شہزادی صاحبہ۔ پھر خادم نے سلیم کی طرف دیکھ کر کہا، اٹھاؤ سارے پھول۔ اب سلیم نے پھول اٹھائے۔ خادم، آپ کہیں تو یہ کل سے پھول نہیں لائے گا۔ شہزادی، نہیں، یہی لائے گا پھول ہمارے لیے، کل اس کو ہم آخری موقع دیتے ہیں۔ خادم، بہت بہت شکریہ شہزادی صاحبہ۔ سلیم شہزادی کی طرف بڑھا اور اپنے پھول شہزادی کی طرف کیے۔ شہزادی غصے سے بولی، یہ زمین پر گرے ہوئے پھول ہم لیں گے؟ سلیم، شہزادی، یہ پھول توڑے بھی زمین سے ہی ہیں۔ شہزادی یہ سن کر خاموش رہ گئی، پھر بہت زیادہ غصے میں خادم کو کہا، لے جاؤ اسے اور سمجھا دو، آئندہ زبان چلائی ہمارے ساتھ تو زبان کٹوا کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ خادم جو بہت ڈرا ہوا تھا، سلیم کو بازو سے پکڑ کر لے گیا۔ خادم جب سلیم کو کمرے میں لے آیا تو فوراً غصے میں بولا، کیا تھا یہ سب کچھ؟ ہاں، کام نہیں چاہیے کیا؟ پھول کیوں گرا دیے؟ سلیم کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی اور وہ بولا، میں دل دے بیٹھا ہوں شہزادی نیلم کو، پہلی ہی نظر میں۔ یہ سن کر خادم بہت زیادہ چونک گیا اور سلیم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بولا، بند کر اپنی یہ بکواس، کہاں وہ اور کہاں تو، ایسا سوچنا بھی مت، میرا بھانجا ہے اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ اگر کسی اور کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی تو مارا جائے گا۔ تو سلیم، تھپڑ تو آپ نے بھی مار دیا۔ خادم، شکر کرو اور مزید کچھ مت کہنا اور بھول جانا سب، ورنہ شہزادی غصے کی اتنی زیادہ تیز ہے کہ اگر انہیں پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ کہہ کر خادم کمرے سے نکل گیا۔ اگلی صبح سلیم تازہ خوشبودار پھول لیے شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور شہزادی کو پھول دیے۔ شہزادی گلاب کے تازہ پھولوں کو اپنی ناک کے قریب لے گئی اور اس کی خوشبو سونگھ کر دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کی اور مسکرائی۔ سلیم شہزادی کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے جب آنکھیں کھولی تو سلیم پر نظر جاتے ہی بولی، روز ایسے ہی تر و تازہ پھول لانا، اب تم جا سکتے ہو۔ سلیم جی کہہ کر چلا گیا۔ روز خوبصورت اور قیمتی پھول۔ اس دن سلیم بہت خوش تھا، وہ اپنے کمرے میں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ کتنے میں خادم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جب سلیم کی خوشی دیکھی تو وجہ پوچھی۔ سلیم نے وجہ بتائی تو خادم کو بھی خوشی ہوئی۔ پھر سلیم بولا، اب رہا نہیں جاتا۔ خادم، کیا مطلب؟ سلیم، میں شہزادی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں نے یہ بتا کر ہی رہوں گا۔ خادم پھر سے یہ سب سن کر غصے میں آیا اور بولا، کہا تھا نا کہ آئندہ یہ بکواس نہ نکلے تیرے منہ سے۔ کسی نے سن لیا تو سلیم، میں تو چاہتا ہوں کہ سن لے، یہی سچ ہے اور میں جھوٹ نہیں بولتا۔ سلیم اور خادم آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ان کی یہ سب باتیں ایک خادم نے سن لی
اور فوراً جا کے شہزادی کو بتا دیا۔ یہ سب سن کر شہزادی آپے سے باہر ہو گئی اور حکم دیا کہ سلیم کو پیش کیا جائے۔ سلیم کو شہزادی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ شہزادی نے غصے سے پوچھا، یہ جو ہم نے سنا ہے، تم 2 کوڑی کے خادم مجھ سے محبت کرو گے؟ سلیم جو کہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، ہاں یہ سچ ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شہزادی کو مزید غصہ آیا۔ وہ بولی، ابھی تمہارا سر قلم کرواتے ہیں تب تم اس بات سے انکار کرو گے، اور یہ میرے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر شہزادی کو شدید غصہ آیا۔ وہ بولی، تم مجھے بددعا دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اب میں تمہارا سر تو قلم نہیں کرواؤں گی، بلکہ تمہیں اتنا تڑپاؤں گی کہ محبت کا بھوت تمہارے سر سے اتار کر ہی رہوں گی۔ تم خود انکار کرو گے، دیکھنا۔ خادم اسے کال کوٹڑی میں بند کر دو، اور اس کے بعد اسے اتنا مارنا جب تک یہ انکار نہ کر دے۔ سلیم کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا۔ یہاں جب راجہ اور رانی کو پتہ چلا تو انہوں نے شہزادی سے کہا، اسے محل سے نکلوا دے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ ضدی نہ مانی اور بولی، میرے معاملات سے دور رہیں۔ شہزادی کال کوٹڑی گئی، وہاں سلیم کو بری طرح پیٹا۔ شہزادی نے پوچھا، اس نے محبت سے انکار کیا؟ خادم بولے، نہیں۔ شہزادی کو غصہ آیا اور وہ اپنے دانت چبانے لگی۔ پھر سلیم کے قریب گئی اور اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ لگایا۔ سلیم زخمی حالت میں بھی مسکرا دیا۔ شہزادی حیران ہوئی۔ سلیم بولا، آپ نے مجھے چھوا، اچھا لگا۔ یہ سن کر شہزادی خاموش رہ گئی۔ پھر خادم کو حکم دیا کہ سر کی ٹنڈ کر دو اور گرم گرم کوئلہ اس کے سر پر رکھو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے۔ شہزادی چلی گئی۔ خادم نے سلیم سے کہا، بھانجے مان جا تو، ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ۔ پر سلیم نے نہایت اطمینان سے کہا، مان جائے گی، ضرور مانے گی، ایک نہ ایک دن دیکھ لینا۔ اس کے بعد سلیم کے ساتھ ویسا ہی برا سلوک ہوا جیسا شہزادی نے حکم دیا تھا۔ سلیم کی حالت بہت بری تھی۔ شہزادی اس کے پاس آئی اور زور زور کا قہقہا لگانے لگی۔ بولی، بتاؤ اب کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ سلیم جو کہ بے بس زمین پر پڑا تھا بولا، وہی خیال ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ سچ ہے۔ آپ کو اپنانے کا تو میں دلوں میں محبت تو خدا ڈالتا ہے، ہم خود نہیں کرتے۔ شہزادی کی بولتی بند ہوئی۔ تم خود کرتے ہو، انکار کر دو اور جان چھڑواؤ۔ سلیم، جھوٹ کہوں میں؟ اگر کہتی ہیں تو جھوٹ کہہ دیتا ہوں، لیکن سچ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی، اور سب تو خود کو دھوکہ دینے کی بات ہوئی۔ شہزادی باہر نکلی تو کنیز نے کہا کہ راجہ صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ شہزادی راجہ کے پاس گئی تو راجہ نے اسے یہ سب کرنے سے منع کیا کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس خادم کو چھوڑ دے، کیونکہ محبت اس کے بس میں نہیں، وہ اپنانے کا اس کا ارادہ نہیں، پھر یہ ظلم کیوں؟ راجہ نے کہا، تم بہت حسین ہو، کسی کا بھی دل آ سکتا ہے تم پر تو۔ شہزادی نے کہا کہ میں جانتی ہوں، لیکن اس نے میرے سامنے کہنے کی جرت کیسے کی؟ بڑے بڑے شہزادے اقرار نہیں کر پاتے، اور اسے کتنی آسانی سے کہہ دیا۔ راجہ تو بیٹا تم نے خود سے بلوا کر پوچھا تھا۔ شہزادی ہاں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چلے۔ خیر، آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ میرے معاملات سے دور رہیں۔ راجہ پھر بھی بیٹا کب تک اذیت دو گی اسے؟ شہزادی مسکرا کر بولی، جب تک اس کی محبت نفرت میں نہ بدل جائے۔ راجہ لیکن محبت نفرت سے بہتر ہے۔ شہزادی جانتی ہوں، لیکن میری مرضی سے ہی مجھ سے کوئی نفرت کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو میری مرضی سے ہی محبت کرے گا۔ یہ کہہ کر شہزادی کمرے سے نکل گئی۔ سلیم کو روز اذیت دی جاتی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی۔ سلیم ایک رات بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ کیوں ڈالی سنگ دل کے لیے میرے دل میں محبت؟ میں کیا کروں؟ وہ روتا رہا اور کہتا رہا، یا میرے اللہ میرے دل سے محبت نکال دے یا اس کے دل میں ڈال دے، میرے لیے محبت۔ شہزادی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور سلیم کی محبت بھری باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، پھر دل ہی دل میں بولی، کیا میں اتنی زیادہ حسین ہوں؟ پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آخر ایسا کیا ہے مجھ میں جو وہ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے؟ اس کے بعد وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگتے ہی اسے سوتے ہوئے وہ تکلیف ہوئی جو اسے بلا وجہ سلیم کو دی تھی۔ اسے سوتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی کوڑے مار رہا ہے،
اور اس کے سر پر جلن کا احساس ہوا۔ وہ یکدم نیند سے اٹھی، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سلیم کے پاس پہنچی، تب بھی اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی شہزادی نے سب خادموں کو روکا اور سلیم کے قریب گئی۔ وہ بولی، سلیم مجھے معاف کر دو، تمہاری محبت نے مجھ پتھر کو موم کر ڈالا۔ خدا نے مجھے وہی اذیت دی جو میں نے تمہیں دی۔ بہت لوگوں نے چاہا مجھے، لیکن تم جیسا کسی نے مجھے آج تک نہیں چاہا۔ تمہاری محبت کی شدت کا احساس ہو گیا ہے مجھے۔ یہ سن کر سب خادم حیران رہ گئے، ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلیم یہ سن کر مسکرایا۔ شہزادی نے سلیم سے کہا، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مجھے آج سے پہلے کسی سے کبھی بھی محبت نہیں ہوئی، اور میں سمجھتی تھی کہ لوگ صرف اور صرف مجھ سے محبت کریں گے۔ میں اپنی چاہت کے لائق کسی کو نہ سمجھتی تھی، لیکن واقعی میں مان گئی، محبت اوقات نہیں دیکھتی، اور یہ سب اللہ ہی کرتا ہے۔ وہی ہمارے دل میں محبت کا بیج بوتا ہے۔ اب مجھے تمہاری اوقات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ تم جیت گئے، تمہاری محبت جیت گئی۔ مجھے معاف کر دو سلیم۔ معافی نہ مانگے، میں جانتا تھا کہ آپ ایک نہ ایک دن موم ہو ہی جائیں گی، اور میں آپ کے لائق نہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ سلیم نے اپنی جیب سے وہی خنجر نکالا جو شہزادی نے اسے انعام کے طور پر دیا تھا، اور فوراً اس نے اپنی کلائی کی نبض کاٹ دی۔ اپنے خنجر کو دیکھا تو بولی، یہ تو میں نے ہی دیا تھا تمہیں۔ مجھے یہ سب معلوم۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ بولا، آپ کی محبت مل گئی، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ میں آپ کے لائق نہیں، پہلے بھی صرف آپ سے محبت کرتا تھا، تو مجھے آپ کی محبت چاہیے تھی، اور نہ ہی آپ، اور آج بھی مجھے آپ کو پانے کی تمنا نہیں۔ کل بھی اپنی اوقات جانتا تھا، آج بھی میں اپنی اوقات جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہی سلیم کی جان نکل گئی۔ شہزادی چیخنے چلانے لگی۔ خادم بولا، یہ بچنے والا ویسے بھی نہیں تھا۔ اتنی اذیت کے بعد یہ سن کر شہزادی بہت زیادہ رونے لگی، لیکن شہزادی 3 سال ہو گئے اور نیلم شہزادی وہی ہے جہاں سلیم کو اذیت دی جاتی تھی۔ وہ پاگل کا نام لیتی ہے، اسے یاد کرتی ہے۔ راجہ اور رانی نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اس جگہ سے نکل آئے، کتنی بار نکالا بھی، لیکن وہ پھر وہیں چلی جاتی ہے۔ شہزادی اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اسے سلیم کی ہی جگہ پر سکون آتا ہے۔ محبت اوقات نہیں دیکھتی، محبت انسان کے اختیار میں نہیں۔ محبت کی نہیں جاتی، بس ہو جاتی ہے۔ محبت سے کسی کا بھی دل جیتا جا سکتا ہے، اور محبت کسی کو بھی موم کر سکتی ہے۔